نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ چوتھا پارہ، اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب سے بوسیدہ چیز، گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے لیے رکھیں۔ یہ گھٹیا عمل ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جیب کے اندر سب سے چھوٹے سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، 10 روپے، اس سے چھوٹا نوٹ 5 روپے، اس سے چھوٹا 1 روپیہ 2 روپے ہوں تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر دے دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، مومنین کو حکم دیا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر پسندیدہ چیز خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے متعلق بتایا کہ بیت اللہ دنیا کے اندر پہلی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بابرکت جگہ ہے اور یہ عالمین جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ دنیا سے لوگ کھنچ کر وہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کیا کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ اس زمانے میں لفٹ کا کام کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر پاؤں رکھتے اور یہ اوپر لے کر جاتا، پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں پتھر رکھتے، پھر یہ نیچے آتا اور پتھر اٹھاتے۔ اس طرح یہ اس وقت لفٹ کا کام کیا کرتا تھا۔ اور یہاں حتیم کعبہ بھی ہے جو تقریباً 4 فٹ کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ ایک تو بیت اللہ ہے کہ جس کے اوپر چھت بنی ہوئی ہے، دوسرا حتیم کعبہ ہے کہ وہاں پر نوافل بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ اس کو پہلے بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن بعد میں اس کو یہاں تک بنا کر چھوڑ دیا تھا کہ اس وقت اس وجہ سے چھوڑا تھا کیونکہ جو حلال کی کمائی تھی تو وہ اتنا تھی جس سے یہ بن گیا تھا، زیادہ اس وقت مال دولت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کے متعلق بتایا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ حج ضرور کرے جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ آگے امت کی اللہ رب العزت نے خاصیت کو بیان فرمایا ہے کہ امت کی خاصیت کیا ہے۔ امت محمدیہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ بہترین امت کیوں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ ایسی امت ہے، اس امت کی خاصیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ حتی الامکان جتنا انسان سے کوشش ہو سکے انسان نیکی کے کام کرتا رہے، نیکی والے اعمال کرتا رہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ جتنا انسان سے کوشش ہو سکے انسان برائی سے بچتا رہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اور غزوے ہیں، غزوات 27 غزوات ہیں۔ یاد رکھیے کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں، اور سریہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بڑا بنا کر بھیج دیا ہو، جیسے صدیق اکبر کو بڑا بنا کے بھیج دیا، ابو بکر کو عمر بن خطاب کو بڑا بنا کر بھیج دیا، اسی طرح علی المرتضیٰ کو، عثمان کو، خالد بن ولید کو، طلحہ بن زبیر کو، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ان کو بڑا بنا کر بھیج دیا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر تذکرہ
خصوصی طور پر غزوہ بدر کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ جہاد کے ذریعے سے پھیلا ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر غزوہ بدر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ کیسا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 لے کر گئے تھے۔ یہ اس وقت یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹوٹل جمع پونجی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر حاضر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی تھی۔ پھر آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ فتح یاب ہوں گے۔ تو اس کا غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو سود ہے، سود کہ آپ سود نہ کھاؤ، سود کھانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ سود کھانا یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جہاں پر دوسری اس کی قباحتیں بیان کی گئی ہیں، وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک وعید یہ ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور پھر جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر سب سے جو مد مقابل ہوتا ہے وہ اس کی سب سے بہترین چیز کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے قیمتی چیز کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو شخص جان بوجھ کر سود کھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جان بوجھ کر سود کھا رہا ہوں اور اس کو حلال بھی سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کے اندر ایمان نہیں رہتا، ایسا شخص مومن نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سود تو کھاتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں، تو ایسے شخص کا خطرہ ہے یہ شخص ایمان سے خالی ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے ایمان کو سلب کر لے، ایسے شخص کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سود سے بچنا چاہیے، رشوت خوری سے بچنا چاہیے، ان بری عادات کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ، یہود و ہنود کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ رکھ رکھو تو جائز ہے، وقتی طور پر ان کے ساتھ معاملات طے کر سکتے ہیں، وقتی طور پر ان کے ساتھ نبھا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قلبی محبت، جو دلی محبت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ہونی چاہیے، اس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو کاروباری کی صورتحال ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کاروبار کی نوعیت کیا ہے، کہ کیا ہمارے کاروبار کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے کاروبار سے نفع حاصل کریں اور پھر اسی نفع سے ہمیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے، لیکن اس کو محبت کے کفار کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں، ان کے ساتھ جو کاروباری صورتحال ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر علماء سے رجوع کیا جائے، پوچھا جائے کہ ہم یہ صورتحال ہے ہمارے پڑوس کے اندر، اس طرح کے ہمارے پڑوس کے ساتھ جو یہود و ہنود ہیں ان کے ساتھ ہمارے یہ معاملات ہیں، آیا کہ کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے۔ علماء کے ساتھ جب رجوع کے اندر رہیں گے، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے بہترین دعائیں اپنے بندے کو سکھائی ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے بہترین نصیحت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے مومنو صبر کرو، صبر کے ساتھ کام لیا کرو، وصابروا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے پھر وہاں پر ڈٹ جاؤ، ورابطوا اور اسی طرح
جو سرحدیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پہرا دیا کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کو، ایمان والوں کو بہترین نصیحتوں سے نواز رہے ہیں۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کے سامنے جب بیٹھیں گے، سمجھیں گے قرآن پاک کو، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی اور یہ آخرت کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنے گا۔ دنیا بھی ہماری اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ آگے سورۃ النساء ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ عجیب نام ہے کہ عورتوں کے نام کے اوپر تو اللہ رب العزت نے سورت کو نازل کیا ہے، لیکن سورۃ الرجال کہیں پر اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء اس لیے نازل کی کہ اس کے اندر عورتوں کے مسائل، ان کے احکامات کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں کو کتنا عزتوں سے نوازا ہے، عورت کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ آج ہم غیروں کے طریقوں پر چل کر اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، غیروں کے طریقوں کے اوپر چل کر، دوسروں کے راستوں کے اوپر چل کر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس وجہ سے آج ضلالت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، ایک سے زیادہ نکاح کرنا، اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ زیادہ نکاح کرنا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس جو انصاف کر سکتا ہو، جو انصاف کے تقاضوں کو جانتا ہو، جو 3 شادیاں نکاح کرتا ہے، 4 نکاح کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو، عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، ان کے نان نفقے کا، ان کی رہائش کا، ان کے خرچے کا برابر انتظام کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ایک جائز امر ہے کہ تعدد ازواج والا مسئلہ جو ہے یہ جائز امر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایسے شخص کا مواخذہ بھی بڑا سخت ہوگا کہ اس وقت خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح تو کر لیے، لیکن اگر اس کے اندر پھر انصاف نہیں کر سکا تو پھر ایسے شخص کے لیے وعیدیں بھی بہت آئی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام کو بیان کیا ہے کہ اگر وراثت کے احکام کیسے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہیں، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اس کی دوسروں کو کتنا وراثت ملے گی، اگر صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو کیا اس کی وراثت ہوگی، صرف بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا وراثت ہوگی، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو کیا وراثت ہوگی، ایک بیٹی ہے اور 2-3 بھائی ہیں تو پھر کیا اس کے اندر وراثت ہوگی، اگر 2-4 بھائی ہیں ایک بیٹی ہے تو اس کے اندر کیا وراثت تقسیم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وراثت کے احکام کو بیان کیا ہے۔ وراثت کے احکام ایسے ہیں کہ ان کو سیکھنا ہر حال میں ضروری ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ اس وراثت کے احکامات کو بھول جائیں گے۔ آج بہنوں کی، بیٹیوں کی وراثت کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور ان کو جہیز کچھ دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان کی وراثت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے محرم رشتوں کے متعلق بتایا ہے تو کہ تم کن رشتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، کن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، حلال رشتے کون سے ہیں، حرام رشتے کون سے ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں رشتوں کے، 3 رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے بنیادی طور پر۔ ایک تو جو حقیقی نسبی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بہن ہے بیٹی ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جو رضاعت کے رشتے ہیں جس کا آپ نے دودھ پیا ہے وہ بھی آپ کے، جس طرح نسبی رشتے حرام ہوتے ہیں ایسے رضاعت کے رشتے بھی حرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے مصاہرت کے جو رشتے ہیں، یعنی آپ نے کسی
کسی لڑکی کے ساتھ اگر نکاح کیا ہے تو اب اس کی ماں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ان احکامات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان تمام احکامات کو سیکھیں۔ یہ تو صرف خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، مگر نہ اس کی تفسیر کس طرح پڑھنی ہے۔ علماء کے سامنے جب بیٹھیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، تو پھر ہم حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکیں گے، پاکی اور ناپاکی کے اندر تمیز کر سکیں گے، فرق محسوس کریں گے، پتہ چلے گا کون سے رشتے ہمارے لیے حلال ہیں، کون سے رشتے ہمارے لیے حرام ہیں، کون سی چیز پاک ہے، کون سی ناپاک ہے، پاکی کی حد کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخرو کریں گے اور آخرت میں بھی سرخرو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت فی الدین اور استقامت علی الدین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔